افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. انہوں نے کہا ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، یہ ہدایت دیتا ہے، الی الرشد بھلائی کی طرف، یہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، خیر کی بات بتاتا ہے. یہ قرآن قرآن کی ساری باتیں برحق ہیں، ساری باتیں خیر کی ہیں، ساری اچھی باتیں ہیں، اور یہ اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہ ہدایت کی، یہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. فآمنا بھی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے اپنے دور میں، اور جس کتاب نے ان کے اختلاف کو حل کرنا تھا اس کتاب میں وہ تحریف کر چکے تھے، اب ان کے اختلافات کا حل کون کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو اپنے دور میں اختلاف کرتے تھے اس اختلاف کا حل یہ قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ اختلافات میں حل کی راہ بتاتا ہے، یہ قرآن کریم ہدایت کی راہ بتاتا ہے، یہ قرآن کریم رشد و بھلائی کی راہ بتاتا ہے. جس نے رشد بھلائی حاصل کرنی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پکڑ لے. تو یہ ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، بھلائی کی طرف. فآمنا بھی، پس ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے ساتھ. جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کر کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. پتہ لگا کہ قرآن کریم سب سے بڑی ہدایت ہے. قرآن کریم سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہے، قرآن کریم سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے. یہ کہنا کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اس سے پہلے اتنے اور اتنے علوم حاصل کرنا ضروری ہیں، اور قرآن کریم کو خود سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. ایک بندے کو عربی زبان آتی ہے، اسے بہت سارے علوم نہیں آتے، تو وہ قرآن کریم سے براہ راست ہدایت حاصل کر سکتا ہے. قرآن کریم بڑے سادے انداز میں، انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے ان کے انداز میں، عام لوگوں کے لیے ان کے انداز میں، بڑی سادگی کے ساتھ قرآن کریم ہدایت کی بات کرتا ہے. ہاں، قرآن کریم سے گہرے مسائل اخذ کرنا، قرآن کریم سے گہرے مسائل استنباط کرنا ٹھیک ہے، اس کے لیے مزید علوم کی ضرورت ہے. لیکن قرآن کریم سادے انداز میں جس طرح ہدایت دیتا ہے، جس طرح واعظ کرتا ہے، اس ہدایت اور واعظ کے لیے کوئی بہت سارے علوم کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو عربی زبان آتی ہے، وہ چاہے ان پڑھ ہے، تو وہ قرآن کریم کو سن کر، سادی عربی سن کر قرآن کریم کی وہ اس کو واعظ اور نصیحت اور ہدایت حاصل ہو سکتی ہے. کسی کو عربی زبان نہیں آتی، وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لے. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن کریم سے موٹی موٹی ہدایت، واعظ اسے حاصل ہو جائے گا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں. قرآن کریم سب سے بڑا انذار ہے، قرآن کریم سب سے بڑا واعظ ہے. قرآن کریم کے ذریعے واعظ کرنا چاہیے، انذار کرنا چاہیے، تذکیر کرنی چاہیے لوگوں کو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. تو یہ جن کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بہت سارے علوم ایسے جن کی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا اور ہدایت اور بہت سارے علوم کی ضرورت تھی. یہ جن کافر لوگ تھے، خرافات میں مبتلا تھے، بدعات میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، قرآن سنا، عربی زبان سمجھتے تھے، اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام وہ صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے. تو قرآن کریم یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نصیحت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ کہنا کہ قرآن کریم کو سے نصیحت حاصل نہیں کی جا سکتی براہ راست خود، یہ تو کسی کے سرپرستی میں ہی اس کو سیکھنا چاہیے.
تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا، اور یہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ معاف کرے۔ تو لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے خود، اگر عرب لوگ ہیں خود قرآن پڑھیں، چاہے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، ان کو قرآن کریم سے واضح نصیحت حاصل ہوگی، ہدایت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور جن کو نہیں آتی عربی زبان، ان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ نہیں آتی تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے بہت سی چیزیں واضح ہوں گی، ہدایت ملے گی، نصیحت ملے گی، جنت جہنم کے واقعات پڑھیں گے، اس سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جو گہری باتیں ہیں وہ علماء سے سمجھ لیں، سادہ باتیں قرآن کریم سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا